اور وہی رشتہ اس کے قطع تعلق کا اصل مرکز ہو تو وہ ہے رشتہ خلیل. کیا ہے رشتہ ہے؟ یعنی تمام دنیاوی تعلقات کو کاٹ کر دل سے نکال دینا اور صرف ایک ذات کا قرب چاہنا, تو اس ذات کو کہا جاتا ہے خلیل. اس ذات کو کہا جاتا ہے خلیل, یعنی ایسا محبوب کہ صرف وہی قلبی محبت کا مرکز ہو, بس وہی قلبی محبت کا مرکز ہو, اس کے سوا کوئی نہیں. اور وہ اللہ کی ذات ہو سکتی ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, یہ خلیلیت کی صفت ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, یہ خلیلیت کی صفت ہے. اب حضور اپنا منصب بتاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل میں خدا کے علاوہ کسی کی محبت کو اس مرکزیت کے اعتبار سے ڈالنا اگر روا ہوتا تو میں ابو بکر کو شامل کرتا. بولو سبحان اللہ. من کنت مولا بھی بہت بڑی فضیلت ہے, انا مدینۃ العلم بھی بہت بڑی فضیلت ہے. تم مثل میرے لیے موسیٰ و ہارون کے, یہ بڑی فضیلت ہے, لیکن یہ جو فضیلت ہے اس کا مقابلہ کوئی فضیلت نہیں کر سکتا. یہ جو حضور ذکر فرما رہے ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق کی مرکزیت ہے. یعنی حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں, یہ تجرد کی بات ہے جو قرآن نے کہا نا, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. محبوب جب اپنے رب کے نام کو یاد کرو تو اس طرح کہ سب سے کٹ کے اپنے رب کے ہو جاؤ. تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے اور میرے دل میں کسی غیر کا گزر ہی نہیں ہے, صرف میرے دل میں اللہ ہے. میرا یہ دل میں محبت کا مرکز جو وہ صرف بولیے اللہ ہے, غیر کا گزر ہی نہیں ہے. تو حضور فرماتے ہیں اپنی شان رسالت, حضور کا ایمان جو سب سے اعلیٰ ایمان ہے, حضور کا یقین جو سب سے اعلیٰ یقین ہے, حضور کا یقین سب سے اعلیٰ یقین, حضور اللہ کے سب سے بڑے عارف, حضور اللہ کی بارگاہ کے سب سے بڑے مومن, حضور اللہ کی بارگاہ کے سب سے بڑے عارف, اس درجے کو حضور ذکر فرماتے ہیں کہ میرا پورا دل دنیا سے کٹ کر صرف خدا کے لیے. اگر یہ گنجائش ہوتی کہ کسی غیر کو بھی دل میں جگا دو تو کہتے اگر میں دیتا تو ابو بکر کو دیتا تو ابو بکر کو دیتا. علماء لکھتے ہیں خالق مخلوق کی درجہ بندی کو پیش نظر رکھ کر, ملحوظ رکھ کر آپ ذرا سوچئے کہ حضور کے دل میں حضرت ابو بکر کی عظمت کیا ہے, اور ان کی محبت حضور کے دل میں کس نقطہ عروج پر ہے. فرماتے یہ پورا دل, توجہ کرنا, ہم تو بے ذائقہ لوگ ہیں, ہمیں تو کچھ خبر نہیں ہے, لیکن جنہوں نے دیکھا تو وہ صدیق اکبر کے دیوانے ہو گئے. یہ جو حضور نے فضیلت ذکر کی اپنی زبان مبارک سے, فرمایا کہ اگر میرا دل سارا اللہ کی محبت میں ہے, اس کا دنیا کا کہیں گزر نہیں ہے. فرمایا اگر میرے دل میں اللہ اجازت دیتا کسی کو شامل کرنے کی تو میں کسی کو شامل نہ کرتا, اگر شامل کرتا تو ابو بکر کو کرتا, شامل کرتا تو ابو بکر کو کرتا. لہذا خالق و مخلوق کا فرق جان کر اب حضور فرماتے اس لیے میرا خلیل جو ہے وہ رحمان کی ذات ہے, ابو بکر میرا دینی بھائی ہے. بات بالکل درست ہے, لیکن حضور نے اشارہ دیا کہ اگر گنجائش ہوتی تو میرے دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ اگر کوئی آتا تو ابو بکر آتا. اس سے آپ حضور کے دل میں احترام دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کے اندر محبت کا درجہ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور میں آئیے آپ کو حدیث سناتا ہوں جو سلسلۃ الذہب ہے. سلسلہ عربی میں کہتے ہیں زنجیر کو, کس کو؟ زنجیر پر پانی پڑ جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے, لیکن ایک زنجیر ہوتی سونے کی جو خراب نہیں ہوتی. سلسلۃ الذہب حدیث کی سندوں میں اس سلسلے کو کہا جاتا ہے جس میں اجلہ محدثین ہوں, لیکن علماء نے کہا چھوڑو اس بات کو. اصل مطلق جب یہ لفظ بولا جائے سلسلہ ذہب تو اس سے مراد وہ ہو کہ جس سلسلے کے اندر حضور کی اولادوں کا سلسلہ آ رہا ہو. یعنی حضور سے حضرت علی نے سنا, حضرت علی سے امام حسن نے سنا, امام حسن سے امام حسین نے سنا, امام حسین سے امام زین العابدین نے سنا, امام زین العابدین سے امام باقر نے سنا, امام باقر سے حضرت موسیٰ کاظم نے سنا, امام جعفر صادق سے سنا, حضرت امام جعفر صادق سے حضرت موسیٰ کاظم نے سنا, پھر ان سے حضرت امام علی رضا نے سنا. تو یہ وہ سند ہے جو تمام امامت کے درجے پر ہے, جن پر جرا ہو ہی نہیں سکتی. جرا, یہ تو حضرت امام اعظم کا یوم آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس پر جراح پر ایک بات آپ کے سامنے پیش کریں گے. جراح نہیں ہو سکتی, اس میں ایک وجہ علماء نے یہ لکھا ہے, ہماری تقریباً اصول کی کتابوں میں
تدریب الراوی کے اندر امام سیوطی نے لکھا ہے، فتح المغیث کے اندر علامہ سخاوی نے لکھا ہے، ابن صلاح نے اپنے مقدمے کے اندر اس بات کو لکھا ہے، اصول حدیث اور مصطلحات حدیث کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ کسی شخصیت جو بات بیان کرے اس پر جرا ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایک تو اس کے حالات کو دیکھتے ہیں، اس کے استاذوں کو دیکھتے ہیں، اس کے حافظے کو دیکھتے ہیں، اس کے معاملے کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فرمایا لیکن اگر ایک شخصیت ایسی ہے جو اسلام میں امامت کا درجہ رکھتی ہے اور اس سے لاکھوں افراد نے اس سے مستفیض ہوئے ہیں اور امت کا اجماع کہتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، تو فرمایا اس پر جرا نہیں ہوگی. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس کی عدالت یہی ہے کہ ساری امت اس کو نہیں کہہ رہی ہے. اس لیے جس بدتمیز نے حضرت امام اعظم پر جرح کرنے کی کوشش کی تو علماء نے اس کے منہ پر یہی جوتا کھینچ کے مارا کہ حضرت امام اعظم پر جرح ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ آپ کی امامت اتنی مشہور ہے کہ آپ کے سامنے امام احمد بھی گردن جھکا رہے ہیں، امام شافعی بھی گردن جھکا رہے ہیں. آپ کی امامت ایسی مشہور ہے، آپ کا تفقہ ایسا مشہور ہے، آپ کا حدیث مقام ایسا مشہور ہے. ایک نہ ختم ہونے والا اہل نظر کا، اہل علم کا ایسا طبقہ ہے جو آپ سے استفادہ کر رہا ہے، تو اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر جرح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو امام اعظم کی شان ہے. تو امام اعظم نے جن کے قدموں کا صدقہ کھایا، امام جعفر صادق کی کیسی شان ہوگی؟ تو آؤ اب میں حضرت ابو بکر کی شان سیدوں کی زبان آپ کو سناتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق حدیث بیان کرتے ہیں، بولیے سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق حدیث بیان کرتے ہیں، علامہ ابن حجر نے سوائق المحرقہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ، یہ حدیث تو آپ نے سنی کہ حضور نے فرمایا کہ میرا دل پورا خدا کے لیے ہے، میں اگر اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. کیا مطلب؟ میرے دل میں اگر یہ گنجائش کی اجازت ہوتی کہ محبوب کسی اور کو بھی لے لو تو فرمایا کسی اور کو نہ لیتا، کسی اور کو نہ لیتا، ابو بکر کو لے لیتا. تو یہ افضلیت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں، بلکہ حضرت ابو دردہ کا یہ واقعہ ہے، حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں خود میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا ہے، اور امام باقر کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ روایت اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے سنی ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے خود یہ روایت اپنے والد امام حسین سے سنی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد وہ کہتے ہیں کہ سلسلے کے اعتبار سے میں نے اپنے بڑے بھائی امام حسن سے سنی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی سے سنی ہے. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم خود اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو دردہ حضور کے ساتھ چل رہے ہیں اور سرکار کے دائیں طرف حضرت ابو بکر چل رہے ہیں، اور ابو دردہ حضور کے آگے تو نہیں آ رہے، چلتے ہوئے حضور کے آگے نہیں آ رہے، بلکہ آپ چلتے ہوئے حضرت ابو بکر کے آگے آ جاتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیک لوگ کبھی بزرگوں کو پشت کر کے نہیں جاتے. پشت کر کے مزارات پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل محبت جب آتے ہیں، اہل ذوق آتے ہیں تو حاضری بھی سینے کی طرف سے دیتے ہیں، جاتے بھی سینہ کر کے، پیٹ کر کے نہیں جاتے. وہ بھی کہتا یہ کیا؟ ہم نے کہا تمہیں گدھے مرے ہیں تو ہم تمہیں ادب کہاں سے آئے؟ تمہیں اگر کوئی ولی مرتا تو تمہیں بتایا جاتا کہ ولایت کیا ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں آپ، یہ بدعت نہیں ہے، یہ صحابہ سے ملا ہوا طریقہ ہے کہ جو امام التقا والنقا صلاح اور صلاحیت اور علم و فضل و تقوی و نسب میں اعلیٰ ہو، ان کو پشت کر کے جانا یہ بے ادبی ہے، یہ خسران فکر ہے، یہ سوء خاتمہ قریب ہو جائے گا معاذ اللہ، یہ بربادی کی دلیل ہے. بلکہ اہل محبت ان کے درجے اور ان کے مقام کا احترام کرتے ہوئے پشت نہیں کرتے، بلکہ ان کی طرف چہرہ کر کے پیٹ پیچھے کر کے اور چہرہ ان کی طرف کر کے الٹے پاؤں واپس ہوتے ہیں. ابھی حدیث آپ سنیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سند ہے سلسلۃ الذہب. حضرت ابو دردہ جو ہے وہ چلتے ہوئے حضرت ابو بکر کے آگے آ گئے، چلتے ہوئے، بولے نا. تو حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے نہیں کیا، کیا کر رہے ہو، پیچھے ہٹو، کیونکہ جب تک حضور موجود ہیں تو سب برابر ہیں. جب حضور موجود ہیں تو سب برابر ہیں. جب آفتاب خود روشن ہے تو ستارے کیا مقابلہ کریں گے؟ لیکن جب سورج خود جس کو زیادہ فیض دے تو وہ سب سے بڑھ جائے گا، وہ خود سے تو نہیں بڑھ سکتا. اب آپ دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کے دائیں طرف حضرت ابو بکر ہیں، صحابہ تشریف لے جا رہے ہیں حضور کے ساتھ سعادت حاصل کر رہے ہیں. ابو دردہ چلتے ہوئے حضور کے حضرت ابو بکر کے سامنے آ جاتے ہیں. کوئی صحابی پکڑ کے آگے سے ہٹاتا نہیں اور ہلاتا نہیں، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، قدر والے ہو تو بڑے اطمینان سے بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ایمان پر خاتمہ اور ہمیشہ دل ایمان پر رہے اور ادب والوں کے ساتھ رہے، اور ادب والوں پر کے ساتھ ہمارا خاتمہ اور ہماری نسلوں میں ادب والے رہیں، بے ادبوں سے ہمیں نجات ملے، اس نیت سے بولو سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر سے آگے حضرت ابو دردہ جا رہے ہیں، کسی صحابی نے نہیں پیچھے ہٹایا ان کو،
بلکہ یہ سلسلۃ الذہب حدیث ہے. حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا, فرمایا کہ تم اس کے آگے چل رہے ہو, تمہیں پتا ہے تم کس کے آگے چل رہے ہو؟ بولو سبحان اللہ. کس کے آگے چل رہے ہو؟ ابو درداء نے سر جھکا دیا. سرکار فرماتے سنو, تم اس کے آگے چل رہے ہو جو انبیاء کے بعد سب سے بہترین فرد ہے کائنات کے اندر. جو انبیاء کے بعد سب سے بہترین فرد ہے, انبیاء کے بعد سب سے بہترین فرد ہے اس خلق میں, اور بعد انبیاء افضل شخص کوئی نہیں. اس سے بڑا افضل شخص حضور نے خود فرمایا ابو بکر سے بڑا افضل شخص انبیاء کے بعد کوئی نہیں جس پر سورج طلوع ہوا ہو. اب آپ دیکھیں یہ افضلیت کون بتا رہا ہے؟ یہ حضور خود بتا رہے ہیں. یہ کون بتا رہے ہیں؟ تو تفضیلیوں اب تو مان جاؤ, اب تو تسلیم کر لو اس حدیث پاک کو, اور اس میں دیکھو تم تو سنی نما شیعہ ہو, اب قبول کر لو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہ ایمان ہے. حضرت ابو بکر سے مقدم ہونا, یہ کسی کو مقدم کرنا, یہ مصطفیٰ کی ناراضگی ہے. بولیے یہ مصطفیٰ کی ناراضگی ہے. اور حضور نے حضرت ابو درداء کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا, فرمایا پیچھے ہو جاؤ. تو ابو بکر سے آگے جاتا ہے. ابو بکر وہ ہے کہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی بندہ ہے تو ابو بکر صدیق ہے. اور مزہ اس میں یہ کہ سلسلۃ الذہب سے روایت آ رہی ہے, سلسلۃ الذہب سے یہ روایت آ رہی ہے. مستدرک کے اندر ایک روایت موجود ہے, حضرت حسان بن ثابت بیٹھے ہوئے ہیں جو حضور کے نعت خواہ ہیں, حضور کے نعت خواہ ہیں. سرکار نے فرمایا حسان ہمارے لیے تو پڑھتے ہو, ہمارے یار غار کے لیے نہیں پڑھو گے؟ ہمارے یار غار کے لیے نہیں پڑھو گے اور ترتیب کو نہیں دیکھو گے؟ حضرت حسان برجستہ بول اٹھے, وَثَانِ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ قَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذَا صَعِيدَ جَبَلًا. یعنی آپ دو میں سے دوسرے تھے اس بابرکت غار میں, اور دشمن اس غار کے گرد گھوم رہے تھے. یہ پہلا مصرع ہے. دوسرا مصرع کیا کہتے ہیں؟ وَكَانَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا. ابو بکر اللہ کے رسول کے محبوب ہیں. وَكَانَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ, ابو بکر رسول اللہ کے محبوب ہے. قد علموا, اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا, من البریت لم یعدل بہ رجلا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے. لم یعدل بہ رجلا, ایک بندہ بھی ابو بکر کے مقابلے کا نہیں. یہ باقاعدہ منقبت پڑھ دی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی حضور کے سامنے. روایت میں آتا ہے کہ حضور نے اس بات کو سن کر اتنا مسکرایا, اتنے خوش ہوئے. امام حاکم لکھتے ہیں کہ سرکار کی ڈاڑیں مبارک نظر آ رہی تھی. تو دیکھیے افضلیت ابو بکر کے قصیدے پڑھنا اور آپ کی اولیت اور افضلیت کو ذکر کرنا, یہ مصطفیٰ خود چاہتے ہیں. اس سے زیادہ نصوص اور اس سے بڑی بات حضرات گرامی کیا ذکر کی جا سکتی ہے, اور اس سے بڑی بات کیا واضح کی جا سکتی ہے. اور تقریر کو ختم کرتے ہوئے میں ایک مزید حوالہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے, یہ صرف اس تقریر کے لیے آپ کے ذہنوں کو تیار کر رہا ہوں. ان موضوعات کو آپ ذہن میں رکھیے گا, اور ذہن میں رکھ کر پھر انشاءاللہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک موضوع عرض کیا تھا کہ حضرت علی نے بیعت تعجیلاً کی تھی یا حضرت فاطمہ کی وصال کے 6 مہینے کا جو عرصہ تھا اس کے بعد کی تھی. اور میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ثقہ اور مسلم روایات سے یہی بات ثابت ہے کہ آپ کی بیعت مؤخر نہیں ہے, بلکہ آپ کی بیعت تعجیلاً ہے, فوراً ہے, رضا کے ساتھ ہے, مکمل بولیے مرضی کے ساتھ ہے, مکمل اقرار کے ساتھ ہیں. اور یہی بات احتجاج تبریسی کے اندر بھی موجود ہے. اسامہ بن زید کے حوالے سے خود تبریسی نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید نے خود یہ کہا, کسی نے جب ان سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا حضرت علی کو, کہا ٹھیک ہے وہ ابو بکر کے پاس گئے اور کوئی ہیل و حجت نہیں کی اور ابو بکر کی بیعت کر لی. یہ بات خود تبریسی کے اندر موجود ہے. تبریسی میرے پاس موجود ہے اس وقت, احتجاج تبریسی, اور اس میں خود یہ ان حضرات کی کتاب ہے, اس میں خود یہ موجود ہے. امام جواد کا قول کتاب میرے پاس موجود ہے, اس کو پھر کسی حوالے سے میں ترتیب کا آپ کے سامنے پیش کروں گا. امام جواد کے حوالے سے اسی احتجاج تبریسی نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جس وقت حضرت عمر کی فضیلت کے بارے میں امام جواد سے پوچھا گیا
کہ ذرا یہ بتائیے کہ عمر کی افضلیت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت سیدنا عمر کی افضلیت کی بات تو ہے، لیکن یہ بات میں کہہ دوں کہ عمر سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، عمر سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ہے۔ اب آپ ذرا اس بات کو بھی تھوڑا محسوس فرمائیے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ مرتبہ اور مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو عطا فرمایا کہ میں اگر کسی کو اپنے دل میں خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، میرے دل میں اگر کسی کا رتبہ اور مقام اس اعتبار سے ہوتا کہ جو خاص احتیاج، خاص قطع تعلق کے بعد سارے دنیاوی رشتوں سے کٹ کر مرکزیت حاصل کرنے والا جو درجہ ہے، اگر اس میں گنجائش ہوتی خدا کے علاوہ، خدا کے ساتھ خدا اگر اجازت دیتا تو پھر میں ابوبکر کو شامل کرتا۔ یہ فیض کیوں تھا؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کرم کی نظر ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین نے محبوب مصطفیٰ کا جب جانشین انہیں بنانا تھا تو مکمل تیاری کر کے انہیں دربار مصطفیٰ کا ایسا ملنگ، ایسا محبوب، ایسا عاشق بنایا کہ بڑے بڑے عاشق دنگ رہ گئے اور بڑے بڑے عاشقوں پر حضرت ابوبکر بازی لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ محبوب مصطفیٰ کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا نذرانہ پیش کیا جائے جس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، جیسے مال کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ بڑے خوبصورت انداز میں ایک بات اور بھی کرتے ہیں، فرما حضرت ابوبکر کو حضور کی بارگاہ میں یہ درجہ حاصل تھا کہ کان ابو بکر صدیق من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر، حضور نے آپ کو وزارت کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ اور جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ابو بکر و عمر کو سفیر بنا کر کسی بادشاہ کے پاس کیوں نہیں بھیجتے؟ بڑے بڑے لوگوں کو آپ روانہ کرتے ہیں، ان کو روانہ کیوں نہیں کرتے؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ ابو بکر و عمر میری آنکھ اور کانوں کی طرح ہے، میرا دل ان سے مستغنی نہیں ہوتا، میرا دل ان سے بھرتا نہیں ہے۔ آج گنبد خضرا اس کا ثبوت ہے۔ حضرات گرامی آپ توجہ فرمائیے، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں، اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرماتے ہیں اور اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اسی ترتیب کے اعتبار سے اور اسی مکمل معاملات کے اعتبار سے کان ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر وزیر ہیں حضور کے، فکان یشاورہ فی جمیع امورہ، حضور ہر معاملات میں حضرت ابو بکر سے مشاورت کرتے ہیں۔ وکان ثانیہ فی الاسلام، وکان ثانیہ فی الاسلام، اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوسرے شخص ہیں اسلام کے اندر، یعنی اسلام کی دعوت حضور نے دی ہے اور حضور کے ساتھ جو دوسرا کھڑا ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وکان الثانی فی الغار، اور آپ غار کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے ہیں۔ وکان الثانی فی العریش فی البدر، بدر کے میدان میں حضور کا جو عریش تھا، جو خیمہ تھا، اس میں دوسرے آپ ہی تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ کہتے وکان الثانی فی القبر، اور آپ حضور کے ساتھ اپنی قبر شریف میں بھی حضور کے ساتھ ثانی ہے۔ ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم علیہ، حضور نے کبھی ابو بکر سے کسی کو مقدم کر کے اپنے قریب نہیں کیا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے کتنی پیاری بات لکھی۔ میں مشکات دیکھ رہا تھا آج، یہ روایت جو آخر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، غار ثور کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ آج تو ذرا سی حالات ہو جائے تو بڑے بڑے لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں، لیکن وہ لمحہ آپ دیکھیں، ہجرت کا لمحہ اور خطرناک لمحہ، سب کو بھیج دیا گیا ہے، دو رہ گئے ہیں صرف، ایک حضرت علی رہ گئے ہیں اور ایک سیدنا صدیق اکبر رہ گئے ہیں۔ حضرت علی کو حضور نے وہی درجہ دیا جو ایمان کے اندر درجہ تھا، فرمایا گھر میں رہو، تم کیا رہو؟ گھر میں رہو اور اس دولت کی حفاظت کرو جو بہت بڑا درجہ ہے، حفاظت کرو۔ باہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ نہ کہا جائے کہ گھر کے لوگ ساتھ میں تھے نا، اس لیے تو حضور نے یہ سارے معاملات کیے، بلکہ باہر حضرت ابو بکر وہ رفیق مخلص ہے کہ جو حضور کی نبوت کی مکمل دلیل ہے کہ رشتہ داری، یعنی اس وقت کے قریبی خونی رشتہ داری کا کوئی دخل نہیں ہے، حضور کی رسالت حق پر تھی، اس لیے حضرت ابو بکر مستقل آزاد مرد تھے اور سارے خاندان کو قربان کر کے ہجرت میں حضور کے ساتھ گئے ہیں۔ تو حضور حضرت ابو بکر کو ساتھ میں لے جانا، جہاں حضرت ابو بکر کی فضیلت ہے وہیں حضرت ابو بکر کا وجود حضور کی نبوت کی دلیل ہے، اور مستشرقین، یہود اور نصارہ حضور کی نبوت پر اعتراض کرنے والوں کی دلیل ہے، ان کے خلاف دلیل ہے حضور کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ کس اعتبار سے؟ کہ
لوگ کہتے ہیں جی گھر کے لوگ مل کر ہنگامہ کرتے ہیں. ابو بکر گھر کے نہیں تھے، باہر کے تھے، لیکن ایسا عمل کر کے دکھایا کہ گھر اور باہر کا کوئی فرق ہی نہیں رہا، اور بتا دیا کہ حضور کی تبلیغ کوئی غرض کی نہیں تھی کہ جس پر الزام گھر کا لگایا جائے، مخلصانہ تھی کہ گھر والے بھی ساتھ ہیں اور باہر والے بھی ایسے شریک ہوئے جیسے سایہ شریک ہو جاتا ہے. اور جس وقت سارا مکہ لوگ حضرت ابوبکر کے لے جانے پہ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ حضور نے حضرت ابوبکر کو رکھا اس لیے تھا کہ ماضی میں مستقبل میں میری نبوت کی دلیل پر، میری نبوت پر جو حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ابو بکر جو میری مائیت میں چلا ہے تو ابو بکر کا وجود خود میرے لیے دفاع کرے گا. چاہتے تو حضور حضرت علی کو بھی لے جاتے، لیکن کئی فکروں کے اندر ایک فکر یہ بھی، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور اس وقت تو سارا مکہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے پیچھے تھا. حضرت ابوبکر صدیق جس حالات کے اندر گئے، اپنی جوان بیٹی کو گھر میں چھوڑ کر، اپنی جوان بیوی کو گھر میں چھوڑ کر، اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر میں چھوڑ کر جو نکلے ہیں، کیا انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ بات اگر عام ہو گئی تو میرے گھر کا کیا ہوگا؟ میرے گھر کو جلا دیا جائے گا، میرے بچوں کو مار ڈالا جائے گا؟ نہیں، حضرت ابوبکر کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں تھی. لوگ کہتے جی غار میں ڈر رہے تھے. میں نے کہا غار میں ڈرنے کا کیا فائدہ، جو پہلے ہی گھر میں ڈر جاتے تو صحیح تھا. غار میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ غار میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ غار میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ حضرات گرامی اگر ڈر ہوتا تو گھر ہی سے نہ نکلتے، کیونکہ وہاں تو تنہا ڈر ہے. بندہ جب اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا ڈر تنہا نہیں ہوتا، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور حضرت ابوبکر نے بال بچوں کو چھوڑ کر جو تنہا آپ نکل گئے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو فکر مصطفیٰ کی تھی، بال بچوں ہی اپنی جان کی نہ تھی. آپ جب غار پر پہنچے، اور ساری بات آپ دیکھیے، حضرت ابوبکر کا ایک ایک رشتہ رافضیوں کو جواب دیتا ہے اور ان کے منہ کو کالا ہونا ثابت کرتا ہے. دیکھو یہ بات تو عام ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق خیریت سے سرکار کو لے کر پہنچ گئے نا مدینے، کوئی مخبری ہوئی؟ بولو مخبری ہوئی تو اتنا جو یہ تانتا اور اتنا جو شور شرابہ اور غوغا کرتے تھے کہ جناب نہیں کسی کے اشارے پر آئے یہ، تو میں نے کہا اشارے پر آئے تو جس کے اشارے پر آئے اس کو فائدہ کیا ملا؟ اس کو فائدہ کیا ملا؟ لیکن جس کے اشارے پر آئے تھے اس کو فائدہ مل گیا. جس رسول کے اشارے پر آئے تھے اس کو فائدہ مل گیا. کفار مکہ کے اشارے پر نہیں آئے تھے، کیونکہ کفار مکہ کے اشارے پر آتے، کفار مکہ کے اشارے پر آتے تو کس سلسلے پر آتے؟ کس سلسلے پر آتے؟ پہلے وقت اپنے گھر ہی کو چھوڑ کر نہ آتے. لیکن حضرات گرامی آپ دیکھیے، کفار مکہ کے اشارے پر نہیں آئے بلکہ رب کی رضا کے اشارے پر آئے ہیں، رسول اللہ کے رضا کے اشارے پر. اس لیے سرکار کو صحیح سلامت جو ہے مدینہ منورہ تک پہنچا دیا. اور آپ دیکھیے، چلو آپ تو یہاں پر تھے، باہر کے لوگ مخبری کر دیتے، باہر کے لوگ مخبری کر دیتے، لیکن بیٹی ہے، عورت ہے، صنف نازک ہے. اس سے جب ابو جہل نے پوچھا ہاں کہاں ہے تیرا باپ، فرمایا میرے والد اور اللہ کے نبی دونوں گئے، چلے گئے. کہا کہاں گئے؟ کہا معلوم ہے. کہا بتائے گی؟ کہا نہیں. کہا معلوم سب ہے، بتاؤں گی نہیں. تو میں نے کہا دیکھو وہاں پر میرے امام نے ان کو کہا تھا کہ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی آسان گیا، تو میں کہوں گا جی رافضیوں کلمہ پڑھانے کا بھی آسان گیا. یہ اخلاص آپ دیکھیے. اور اہل سنت اپنی قدر اور اپنی منزلت پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ جنہیں اللہ نے خارجیت اور رافضیت سے محفوظ رکھا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی لخت جگر حضرت آسمہ بنت ابی بکر اس کے ڈنڈوں کے وار کھاتی ہیں، لہو لہان ہو جاتی ہیں، زخمی ہو جاتی ہیں، مار تو کھا لیتی ہے لیکن راز نہیں بتاتی. راز دیکھو، غلام تو وہ ہوتا ہے نا جو آج اس آقا کے ہاتھ پر بک گیا کل دوسرے کے ہاتھ پہ بک جائے گا. غلام تو لالچی ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر جس طرح آپ کے ماتحت کوئی اگر مزدور کام کرے تو اس کو ساتھ والا آفس والا کہتے رہا باس کو تجھے کیا دیتا؟ کہ 12,000 کا، میں 15 دوں گا، تو ریزائن دے کے ادھر چلا جائے گا. اور اس سے کہتا حضرت آپ نے 15 دیا، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کو کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا، کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اگلا 25 دے تو وہاں چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے. اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، کوئی برائی نہیں کر رہا، ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے. اس ضرورت کے اعتبار سے مال اس کو ابھارتا ہے، ترقی کی فکر اور اچھائی سے اچھا بنانا اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، یہ بات اس کے لیے آگے بڑھتی ہے، چاہے رزق حلال کے حوالے سے ہو. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر کے غلام تھے، حضرت ابوبکر تو غار میں تھے، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ بکری چرا کر غار تک، ذرا غور سے سنیے آپ، غار تک بکریوں کو لے کر آنا ہے. غار تک بولیے، بکریوں کو لے کر آنا ہے. اور پھر حضرت ابوبکر دودھ نکال کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. 3 دن کے لگ بھگ حضور رہنا غار ثور میں ہیں. اب ایسا نہیں تھا کہ کسی کو پتا نہیں،
کہ کیا انعام ہے؟ مکے کی گلی گلی میں کافروں نے اعلان کیا ابو بکر کا نشانہ بتا دے گا، انہیں گرفتار کر دے گا۔ اس وقت کی سب سے بڑی، آپ یہ سمجھ لیجئے، سب سے بڑی گاڑی، جس راج کہا جاتا نا آج تمہیں انعام میں، جیسے لاٹری انعام ہوتا، فلاں انعام لوگوں کو دھوکہ دے